بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از ایگریکلچر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ اگر آپ کو اس ٹاپک کی بیسک معلوم ہو گئی تو آنے والے جو ہمارے ٹاپکس ہیں جس میں ہم ٹائپس پڑھیں گے ایگریکلچر کی تو وہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز. کیا مطلب ہوا؟ ہم ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا کہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے لیے تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ایک سوائل، ایک واٹر اور تیسری چیز تھی ہمارے پاس سن لائٹ. تو ان تینوں کی بہاف پر ایگریکلچر ایکٹیویٹی کی کلاسیفیکیشن بھی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. جیسے پہلا ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ہم کہتے ہیں ایریبل اینڈ پاسٹورل. ایریبل اور پاسٹورل کیا چیز ہے؟ ایک ایسی لینڈ جو فرٹائل ہے جہاں پر ہم بغیر کسی پرابلم کی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور بار بار کر سکتے ہیں، ایسی جگہ کو ہم کہتے ہیں ایریبل لینڈ. جو زرخیز زمین کہلاتی ہے جہاں پر بہت اچھے مواقع ہیں کہ جب اگر ہم کوئی کھیتی باڑی کریں گے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. پاسٹورل لینڈ وہ زمین جو کھیتی باڑی کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے. تو اس کو ہم عام طور پہ پاسچر کے طور پر، یعنی اس کو مویشیوں کی چراگاہ کے طور پر ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایسی جگہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. اگر ہم وہاں پہ کسی بھی قسم کی کلٹیویشن کی ایکٹیویٹی کریں تو وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم نومیڈک ہرڈنگ کے حوالے سے یا پھر ہم وہاں پہ مویشی پالنے کے حوالے سے وہ جگہ اہم ہے کہ تھوڑی بہت گھاس ہو جاتی ہے، کہیں کہیں وہاں پہ میڈوز ہوتے ہیں تو وہاں جانور جو ہے وہ اپنا گزارا کر کے اور اس جگہ کو استعمال کر لیتے ہیں. دوسرا ٹاپک ہمارے پاس شفٹنگ اینڈ سیڈنٹری. سیڈنٹری کو پہلے ہم سمجھ لیں. ایسی زمین جو اچھی زمین ہے جہاں پر ہم بار بار کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم کراپ روٹیشن کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مختلف کراپس کے لیے مختلف قسم کے ٹیمپریچر کی، مختلف قسم کے رین فال کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو ایک ہی زمین اگر ہمارے پاس موزوں ہے، ہم ایک ٹائم ایک سیزن میں وہاں پر ہم ایک قسم کی کراپ گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کراپ کے بعد ہم پھر کسی اور طرح کی کراپ وہاں پہ گرو کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری ایگریکلچر. اور دوسرا ہمارے پاس ہے شفٹنگ ایگریکلچر. ایسے علاقے، ایسے مقامات جہاں پر زمین زیادہ فرٹائل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ زمین کی فرٹیلیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال کر سکیں، اور ان کے پاس زمینیں جو ہے وہ وافر مقدار میں بڑی جگہ دستیاب ہے. اس جگہ پر شفٹنگ کلٹیویشن پریکٹس میں ہے. عام طور پہ افریقن کنٹریز بہت بڑے بڑے علاقے موجود ہیں، لیکن اگر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں ایک کے بعد دوبارہ وہاں پہ پھر فصل ممکن نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے شفٹ کر جاتے ہیں کسی اور جگہ کو تیار کر کے، اور اس دوران میں وہ جگہ جو ہے ری سیٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر جو ہے ایک بار پھر اس جگہ کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ جگہ اپنے آپ کو تیار کر لے نیچرلی، اور پھر وہاں 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد دوبارہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں شفٹنگ اینڈ سیڈنٹری. یعنی اگر ایک ہی جگہ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے استعمال ہو رہی ہے کھیتی باڑی کے لیے، کلٹیویشن کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری. اور اگر ایک زمین اس قابل نہیں ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسری فصل وہاں پر گرو کر سکیں تو ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیو دا لینڈ اینڈ گرو. ایک اور جگہ پر ہم جا کے جو اس کو تیار کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شفٹنگ کلٹیویشن ہے. عام طور پہ شفٹنگ کلٹیویشن کو سلیش اینڈ برن کلٹیویشن بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فصل کاٹی اور جو اس کا ریمین تھا اس کو وہاں پہ آپ نے جلا دیا. وہ جو اس کا جلا ہوا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے نیوٹرینٹس کا کام کرتا ہے اور زمین کو فرٹائل کرنے میں وہاں کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سبسسٹنس اینڈ کمرشل. یہ بہت ہی اہم ہے. سبسسٹنس کو اتنی آسانی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ گزارے کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے کھیتی باڑی.
عام طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت سارے جو فارمر ہیں وہ سبسسٹنس ایگریکلچر سے منسلک ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کے پاس زمینیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو وہ صرف اتنی کاشت کرتے ہیں کہ جس سے ان کا گزر بسر ہو جائے. وہ اپنے استعمال کی چیزیں گرو کرتے ہیں, یا تھوڑا بہت اتنا کہ جس کو بیچ کر وہ اور دیگر ضرورت اپنی پوری کر سکیں. اس کو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سبسسٹنس اکانومی جو ہے یہ اکانومی پور اکانومی کہلاتی ہے, کیونکہ یہاں سے کسی بھی نیشنل لیول پر اس کا کنٹریبیوشن عام طور پہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. دوسرا ہے کمرشل. اس لیے کھیتی باڑی کرنا, اس لیے کلٹیویشن کرنا کہ جو چیز ہم گرو کر رہے ہیں ان کو بیچ کر ہم مختلف قسم کے فائنینشیل بینیفٹ یا کسی طرح کی بھی ہم جو مٹیریلائز اس کو ہم کریں گے, ہم اس سے پیسے کمائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کمرشل ایگریکلچر. عام طور پہ کمرشل ایگریکلچر جو ہے بڑے علاقوں میں کی جاتی ہے, جدید مشینوں سے کی جاتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ زمین کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ بہترین آؤٹ پٹ اس کا مل سکے. تو سبسسٹنس اکانومی چھوٹے پیمانے پر اتنی کھیتی باڑی کرنا کہ جس سے اپنی ذاتی ضرورت پوری ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس اکانومی, سبسسٹنس ایگریکلچر. اور کمرشل ایگریکلچر کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں گرو کریں جو ہم مارکیٹ میں بیچ کر اور ان سے ہم بہتر انداز میں منافع کما سکیں تاکہ ہم اپنے سروائیول کو بہتر کر سکیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے, ایک بہت ہی اہم کلاسیفیکیشن ہے, وہ انٹینسو اینڈ ایکسٹینسو. بہت ہی آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں, انٹینسو ایگریکلچر کا مطلب ہے مور پیپل اویلیبل ٹو ورک آن اسمال پیس آف لینڈ. زمینیں کم ہیں, کام کرنے والے زیادہ ہیں. یہ صورتحال جو ہے یورپ میں بھی کافی جگہوں پر ہے, اور پورا کا پورا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہاں پر صورتحال ہے کہ آبادیاں کیونکہ زیادہ ہیں. انٹینسو کا مطلب ہے چھوٹی زمین, کم زمین اور کام کرنے والے زیادہ لوگ, جس کی وجہ سے پر کیپیٹا جو ہے وہ بہت ہی کم ملتا ہے. اس کے مقابلے میں ایکسٹینسو ایگریکلچر کا مطلب یہ کہ بہت وسیع زمین کے حصے, بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے لوگ اس کے مقابلے میں کم ہیں. وہ علاقہ جہاں پر مشینیں استعمال ہوتی ہیں, عام طور سے ایکسٹینسو ایگریکلچر کو میکینائزڈ ایگریکلچر بھی کہا جاتا ہے, کہ مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے. ایک بہت بڑے فارم پر, ایک بہت بڑے کھیت میں 2-4 لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا کام مشینوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور سارا کام جو ان کا ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. تو انٹینسو کا مطلب کیا ہوا, چھوٹی زمینیں, کام کرنے والے بہت سارے. ایکسٹینسو کا مطلب ہوا زمینیں بہت بڑی بڑی ہیں, جیسے خاص طور سے امریکہ کے بہت سارے پورشن میں, کینیڈا میں یہ پوزیشن ہے. اور کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے پاس مشینیں ہیں, ان کے پاس جدید ٹیکنیکس ہیں, جس کی وجہ سے مین پاور کم استعمال ہوتی ہے اور مشینیں جو ہے سارا کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے بعد ایک اور جو کلاسیفیکیشن ہے ہمارے پاس, وہ کلاسیفیکیشن ہے اویلیبلٹی آف واٹر کے لحاظ سے کس طرح ہم زمین کو کلاسیفائی کرتے ہیں. دیکھیے ابھی تک ہم نے جو بھی کچھ پڑھا, جو بھی کچھ ہم نے ڈسکس کیا, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کلٹیویشن کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی ہے, وہ کس کس طرح سے ممکن ہے. مین چیز ہمارے پاس زمین تھی, اس زمین کو ہم دیکھ رہے تھے کہ زمین پہ کون سی ایکٹیویٹی زیادہ بہتر انداز میں کی جائے. ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ وی مسٹ ریممبر ون تھنگ, the main objective or main purpose of any commercial activity is to get maximum outcome, maximum benefit, maximum profit. That's why جب ہم انگیج ہوتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کر ہمیں زیادہ پروفٹ ہوگا, اور یہی تمام ایکٹیویٹیز کا بھی مین آبجیکٹو ہے. The last one is humid, dry and irrigated agriculture. ہیومڈ, ڈرائی, اریگیٹڈ ایگریکلچر کا مطلب کیا ہے, یہ تینوں, ان کا تعلق اویلیبلٹی آف واٹر سے. جیسے کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے لیے واٹر کا مین سورس جو وہ رین فال ہے. ہیومڈ ایگریکلچر وہ علاقے جہاں رین فال پراپر ٹائمنگ سے ہوتی ہے,
سفیشینٹ ہوتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو، اسے ہم کہتے ہیں ہیومڈ ایگریکلچر یا ہیومڈ ایریاز. تو ہیومڈ ایگریکلچر بیس کرتی ہے رین فال پہ. وہ علاقے جہاں پر وقت پر سفیشینٹ رین فال یعنی مناسب مقدار میں پانی اویلیبل ہوتا ہے بارش کی مدد سے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومڈ ایکٹیویٹی ہے. ڈرائی ایکٹیویٹی، ڈرائی رین فال، ڈرائی ایگریکلچر. ڈرائی ایگریکلچر کا مطلب کیا ہے کہ وہ علاقے جو رین فال سے دور ہیں، جہاں پہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں یا بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں. عام طور پہ یہ علاقے جو ہیں وہ میڈوز یا چراگاہ کہلاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بارشیں کم ہونے کی وجہ سے بہت کم گھاس پھوس پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ کسی بھی قسم کی کلٹیویشن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتی. اسے ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے جانور پال لیتے ہیں لائیو اسٹاک رینچنگ کے لیے اور نومیڈک ہنٹنگ کے لیے. یہ بیسٹ پلیسز ہیں کیونکہ اس میں جو ایک بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسی کا جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ اریگیٹڈ ایگریکلچر. اریگیٹڈ ایگریکلچر کیا ہوتا ہے؟ لینڈ تو آپ کے پاس فرٹائل ہے، بہترین زمینیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، لیکن بارشیں یا تو انسفیشینٹ ہیں، ارریگولر ہیں، تو پانی جو ہے وہ ہمیں پرابلم کرتا ہے. تو ایسی جگہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں یا غیر مناسب طریقے سے ہوتی ہیں، ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، ایسے علاقوں میں اگر زمینیں اچھی ہیں، فرٹائل ہیں، تو ایسے علاقوں میں ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم اریگیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. اریگیشن کیا چیز ہے؟ اریگیشن از دا اویلیبلٹی آف واٹر فار ایگریکلچر ود ہیلپ آف مین میڈ میتھڈس. یعنی انسان اویلیبل واٹر کو، جو پانی مہیا ہے، جو پانی دستیاب ہے، اس پانی کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں اریگیشن. اس کا پورا ایک ہمارا ٹاپک ہے اریگیشن کا، اس پہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں جن طریقوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. ہم اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایریبل لینڈ، پنجاب کی زمین جو ہے وہ بہترین زمین ہے، وہاں پہ ایک کے بعد ایک فصلیں ہو رہی ہیں. ایریبل لینڈ، پاسچورل. بلوچستان بارشیں نہیں ہوتی، غیر مناسب بارشیں ہوتی ہیں. سندھ میں تھر کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ جانور پالتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ جو کھیتی باڑی کے لیے عام طور پہ موجود نہیں ہے. شفٹنگ کلٹیویشن اور سیڈنٹری کلٹیویشن. شفٹنگ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ افریقہ کے بہت سارے علاقے جہاں پہ لوگ بہت پور ہیں، بہت غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ زمین کو ریفرٹائل کرنے کے لیے، اس کو وہ بہترین کرنے کے لیے اپنے پاس سے انویسٹمنٹ کریں، پیسہ لگائیں، فرٹیلائزر یوز کریں، تو وہ زمینیں چھوڑ کر دوسری زمین پہ کام کرتے ہیں. اور سیڈنٹری پورا کا پورا یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، ایون پاکستان ایز ویل، یہ سب علاقے وہ ہیں جہاں پر زمینیں مسلسل جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، کیونکہ زمینوں کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک فصل وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. سبسسٹنس اینڈ کمرشل، جیسے کہ آپ کے ساتھ ابھی میں نے شیئر کیا تھا کہ نارتھ جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا موسٹلی کمرشل ہے. وہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ چیزیں گرو کرتے ہیں، وہ مارکیٹ کے لیے گرو کرتے ہیں. تو کمرشل ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ جب ہم اس لیے گرو کر رہے ہیں ہم اس کو بیچیں. میڈیٹرینین فارمنگ پورا کا پورا جو ان کا لائف اسٹائل ہے وہ کمرشل ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں گرو کرتے ہیں کہ جو چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیوی پروفٹ کے ساتھ جو ان کے لیے جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں. اور سبسسٹنس جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبسسٹنس کا مطلب ہے چھوٹے پیمانے پر اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرنا. جیسے انٹینسو اینڈ ایکسٹینسو. انٹینسو کا تعلق پیسہ ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. انٹینسو کا تعلق یہ کہ زمینیں آپ کے پاس اگر کم ہیں، چھوٹی ہیں اور زیادہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ انٹینسو کہلاتا ہے. اور الٹیمیٹلی انٹینسو ٹائپ آف ایگریکلچر میں پر پرسن جو پروڈکٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ کم زمینوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایکسٹینسو، امریکہ اور آسٹریلیا اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. بہت بڑے بڑے پیس آف لینڈ ہیں اور وہاں پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے. عام طور پہ گرین
پروڈکشن یہاں پر ہوتی ہے اور بہت کم لوگ جدید مشینوں کی مدد سے یہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پانی کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے ہم ایگریکلچر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ ہیومڈ ایگریکلچر ہوگی، اگر وہاں پہ بارشیں پراپر ٹائم پہ ہوتی ہیں تو یہ ہیومڈ ایگریکلچر کہلائے گی۔ اگر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہ علاقے پاسچر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، میڈوز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ڈرائی ایگریکلچر کہلائے گی۔ اور اریگیٹڈ ایگریکلچر کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں زمین تو بہت فرٹائل ہے لیکن بارشیں ارریگولر ہیں یا آن ٹائم نہیں ہیں یا کم ہیں، تو ان جگہوں پر، جس کی بہترین مثال آپ کے سامنے پاکستان ہے، تو ہمارے پاس نہری نظام ہے جو کہ پانی کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹیوب ویل ہے جو کہ پانی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس کس طرح سے ہم ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا وہ تقریباً 3 لیکچرز میں جا کر ہم مکمل کریں گے ایگریکلچر ٹائپس، کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جو ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ کس کس طرح کی ہے، کون کون سی ٹائپس ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کر دوں کہ ابھی جب پچھلے دنوں جب لیکچر اپلوڈ ہوئے تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سر کوئی بک ہمیں بتائیں، یا اردو میں جو بچے پیپر دینا چاہتے ہیں وہ پریشان تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں بیٹا کہ کمرشل جیوگرافی کی جو بک ہے یہ اس کا لیٹسٹ ریپرنٹ ہے، 2023 کا ریپرنٹ ہے، اور اس میں یہ جو فرنٹ ہے یہ جھیل سیف الملوک کی تصویر ہے۔ اس میں تھوڑا سا جو فرق ہے باقی پچھلے پرنٹ سے کہ اس میں جو کلر پیجز ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر اپڈیٹڈ ہیں، جتنے بھی ہم سے ہو سکے جہاں تک بھی نیا ڈاٹا اویلیبل تھا وہ اس میں ہم نے شامل کیا ہے۔ تو یہ بک اویلیبل ہے انگلش میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بک جو ہے وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے۔ جو لوگ اردو میں پیپر دینا چاہتے ہیں ان کے لیے تجارتی جغرافیہ یہ 2020 ایڈیشن جو ہے وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، تاکہ آپ بھی اسی طرح سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں جیسے کہ باقی اسٹوڈنٹ پوری کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن، نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے لائیو اسٹاک رینچنگ، نومیٹک ہرڈنگ اور ڈیری فارمنگ۔